اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کوفہ کے مقامات میں سے ایک مقام وہ مقام بھی ہے کہ جو مقام عبرت بھی ہے اور مقام تاریخ بھی ہے۔ حضرت نوح کا طوفان دنیا کی جس جگہ سے اٹھا اور جس نے پوری دنیا کو اپنی آغوش میں اور اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، وہ زمین کا کون سا مقام تھا؟ وہ مسجد کوفہ کا یہ مقام تھا کہ جو درمیان میں حوض کا مقام ہے۔ کم و بیش اسی ریڈیس کے اندر جہاں سے طوفان نوح اٹھا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ حضرت نوح برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ قرآن کا پورا ایک سورہ مبارکہ نوح کے نام سے ہے۔ حضرت نوح وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے 2500 سال کی زندگی دی۔ 900 سال کی تبلیغ کے بعد 80 جوڑے ایمان لے کر آئے۔ طوفان نوح کے اٹھنے کے بعد کوئی بنی نوع انسانیت میں لوگ نہیں بچے تھے مگر یہ کہ چند۔ اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم سے انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی، یہ انسان ختم ہو گئے تھے۔ حضرت نوح کے بعد یہ انسانی زندگی اور پروان چڑھی۔ 80 جوڑے ایمان لے کر آئے، چرند پرند جانور جن انسان یہ سب کے سب حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے اور حضرت نوح کے ساتھ فلاح پا گئے۔ حضرت نوح کا جو طوفان اٹھا، حضرت نوح اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے اور دعوت دے کر باقاعدہ طور پر یہ کہتے تھے کہ آؤ خدائے واحد کی طرف آؤ، مجھے نبی مانو۔ لوگ انکار کرتے تھے، 950 سال تک تبلیغ کی، 700 سال تک کشتی تعمیر کرتے رہے، کہتے تھے طوفان آنے والا ہے اور جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ لوگ کئی سو سال تک آ کر حضرت نوح کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اے نوح ابھی تو کشتی بھی نہیں بنی ہے، اے نوح کب عذاب آنے والا ہے، اے نوح یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا عذاب بھیجنے والا بھی ہے یا نہیں بھیجنے والا ہے۔ بعض انداز اس طرح کے ہوتے تھے کہ حضرت نوح پریشان ہو جاتے تھے۔ کچھ مقامات ایسے تھے کہ جس میں عذاب آنے کے قریب تھا، یہ لوگ توبہ کرتے تھے، عذاب مؤخر ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جس دن طوفان نوح بڑھا اور اس نے اپنی لپیٹ کے اندر پوری کائنات کو لے لیا۔ حضرت نوح کے واقعے کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام، حضرت نوح جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے۔ ایک خاتون 80 سال تک روزانہ کی بنیاد پر حضرت نوح کی خدمت میں آتی تھی اور کہتی تھی نوح کشتی تعمیر ہو جائے تو میں تمہارے ساتھ سوار ہو کر چلوں گی۔ 80 سال تک مسلسل آتی رہی، یہاں تک کہ بزرگ ہو گئی، ضعیفہ ہو گئی۔ حضرت نوح نے پکار کر کہا کہ تیری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جب کشتی تعمیر ہو جائے گی تو میں خود آؤں گا، تجھے لے کر جاؤں گا۔ حضرت حجت کے زمانے کے اندر یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو حضرت حجت کو یاد کرتے ہیں، دعائے عہد کی تلاوت کرتے ہیں، کہ امام معصوم کا جملہ ہے کہ جو ان دعاؤں کی تلاوت کرتا ہے جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو انہیں قبروں سے نکالا جائے گا، امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ پیغام یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے پھر حجت خدا اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ حضرت نوح کا طوفان اٹھا، اس نے پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لیا۔ یہ وہ پانی تھا کہ جس نے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھا ہے، قرآن کریم نے آیتوں کو کوٹ کیا ہے۔ حضرت نوح نے ایک مرتبہ پروردگار کو پکارا، پروردگار میرا بیٹا۔ قرآن نے کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، پروردگار آپ کو اس سے بچائے۔ اور اس طوفان نے باقاعدہ طور پر پوری دنیا کو تہس نہس کیا۔ تو وہ مقام کہ جہاں سے طوفان حضرت نوح اٹھا، یہ مسجد کوفہ کا وہ مقام تھا۔ حضرت نوح کی یادگار کے اعتبار سے بھی یہ مقام ہے، اور ایک پورا مقام حضرت نوح کے رہنے کی جگہ تھی، کشتی تعمیر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو مقام نوح پورا ایک مقام اس مسجد کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے۔